اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں زہرا علی آپ کے سامنے کتاب کربلا سے پہلے کربلا کے بعد، جو کہ شائستہ زیدی صاحبہ کی تحریر ہے، اس کا پارٹ 2 آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ پیج نمبر 21، حکومت اسلامی کا قیام، آئین جہاں بانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے روانہ ہونے کے بعد قباء میں قیام پذیر ہوئے، اور سب سے پہلے وہ انقلابی مرکز تعمیر کیا گیا جسے مسجد کہتے ہیں۔ کلام پاک کے الفاظ میں یہ وہ مسجد تھی جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی۔ اس سے بڑا انقلاب کیا ہوگا کہ سردار قوم بھی عام لوگوں کی طرح کبھی پتھر اٹھاتے ہیں، کبھی گارا تیار کرتے ہیں۔ جانثار ساتھی فرط عقیدت سے پتھر آپ کے ہاتھوں سے لے لیتے ہیں تو آپ دوسرا پتھر اٹھا لیتے ہیں۔ قباء میں آپ نے حضرت علی علیہ السلام کا انتظار کیا۔ ان کے آنے کے بعد آپ اس مبارک شہر روانہ ہوئے، جہاں کے لوگ کئی دن سے صبح سے دوپہر تک راستوں میں کھڑے آپ کی راہ دیکھا کرتے تھے۔ اس عالم میں جب کہ آپ کے لیے مکے میں کوئی جائے امان نہ رہی، اس مبارک شہر نے اپنی محبت کا دامن آپ کے لیے پھیلا دیا اور ہمیشہ کے لیے نبی کا شہر ہو گیا اور نبی کو اپنا لیا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ کی حیثیت دینی پیشوا یا مبلغ کی ہی نہیں رہی، بلکہ آپ سربراہ حکومت بھی ہیں۔ خدا کے رسول دنیاوی بادشاہ بننے نہیں آئے تھے، بلکہ دنیا کو اصول جہاں بانی سکھانے آئے تھے۔ آپ نے اپنی مدنی زندگی میں دنیا کو یہ تعلیم دی کہ جب عقیدے کی بنیاد توحید ہو تو اس سے کیسا معاشرہ وجود میں آتا ہے اور اصول حکومت کیا ہوتے ہیں۔ جس معاشرے کی فکری اساس توحید الہی ہو، اس کا عملی مزاج مساوات انسانی اور اصول سیاست عدالت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہوتے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ زمانہ مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت مزدوروں کے ساتھ مزدوری کر رہے ہیں، جنگ خندق میں سپاہیوں کے ساتھ خود بھی خندق کھود رہے ہیں، یہاں تک کہ اگر دوسروں کے پیٹ پر بھوک کے مارے ایک پتھر بندھا ہوا ہے تو خود آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ مسجد کی چاروں طرف جو آپ کے ازواج مطہرات کے لیے حجرے بنے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے کہ بمشکل 10 ہاتھ کی لمبائی، 7 ہاتھ کی چوڑائی ہے اور اونچائی محض اتنی ہے کہ کوئی بھی کھڑے ہو کر بآسانی چھت کو چھو سکتا ہے۔ دروازوں پر ٹاٹ کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ قلت وسائل کی وجہ سے شام ہی سے چراغ بجھا دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ نیم تاریک حجرے تھے جو ہر آنے والے دور کے لیے روشنی کا مرکز بن گئے۔ آپ کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا گھر سے ودا ہوتی ہیں تو جہیز میں محض ایک چارپائی، ایک گدا، 2 لکڑی کے پیالے، 2 مٹی کے گڑھے اور 2 چکیاں لے کر۔ یہ اس شہزادی کا جہیز ہے کہ جس کا باپ بادشاہ مدینہ ہے اور جس کی ماں حضرت ختیجۃ الکبریٰ اپنی دولت کی وجہ سے ملکۃ العرب کہلاتی تھیں، اور جن کی ہزاروں اونٹ مال تجارت لے کر شام اور یمن تک جایا کرتے تھے۔ دشمنان اسلام نے یہاں بھی اس انقلابی معاشرے کو مٹانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ بدر پہلا معرکہ ہے۔ اہل مکہ کی طرف سے سب سے پہلے عتبہ ابن ربیع، شبی ابن ربیع اور ولید ابن عتبہ مبارز طلب ہوئے۔ 3 انصاری جو ان کے آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ ہم سے لڑنے کے لیے ہمارے ہی لوگوں کو بھیجو۔ اب حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ مقابلے پر آتے ہیں۔ تینوں دشمن قتل ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت عبیدہ اتنے زخمی ہو گئے تھے کہ انہی زخموں کی وجہ سے ان کی شہادت واقع ہو جاتی ہے۔ حضور کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل بھی اسی جنگ میں مارا گیا۔
اس ہزیمت کا بدلہ لینے کے لیے ابو سفیان پھر احد میں حملہ آور ہوا۔ حضرت حمزہ علیہ السلام اس مارکے میں شہید ہوئے، اور ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے، جو عتبہ بن ربی کی بیٹی، ولید ابن عتبہ کی بہن اور شیبہ بن ربی کی بھتیجی تھی، میدان جنگ میں آئی اور حضور کے چچا حضرت حمزہ کی لاش کا کلیجہ چبا ڈالا اور کان اور ناک کاٹ کر ہار بنا لیا۔ جنگ خندق میں ابو سفیان نے تمام قبائل اور یہودیوں کی مشترکہ قوت سے پھر مدینے پر حملہ کیا اور 3 طرف سے مدینے کا محاصرہ کر لیا، لیکن خدا نے اپنے رسول کو پے در پے فتوحات عطا کی۔ ان تمام فتوحات کے باوجود حضور اور ان کے اہل خانہ کی طرز زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ کیفیت یہ ہے کہ جنگوں میں مال غنیمت آتا ہے، غلام بھی آتے ہیں، لیکن رسول کی پارہ جگر سیدہ طاہرہ بدستور چکی پیستی رہتی ہیں، یہاں تک کہ ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں اور مشق اٹھاتے اٹھاتے کاندھے درد کرنے لگتے ہیں۔ شہزادی کی چادر میں برابر پیوندوں کا اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ بادشاہ دو جہاں کے گھر میں کئی وقت فاقے سے گزر جاتے ہیں، لیکن سائل کا سوال رد نہیں کیا جاتا۔ اگر سائل آواز دے اور گھر میں کچھ نہ ہو تو شہزادی کی چادر یہودیوں کے گھر گروی رکھوا دی جاتی ہے تاکہ سائل کا سوال پورا کیا جا سکے۔ رسول کے گھر والے، جن میں چھوٹے چھوٹے بچے حسن و حسین بھی شامل ہیں، لگاتار 3 دن تک بغیر افطار کے روزہ رکھتے ہیں، لیکن مسکین، یتیم اور اسیر کا سوال رد نہیں ہوتا۔ بالآخر خدا نے اپنے رسول کو مکے پر فتح عنایت کی اور اس گروہ پر غلبہ عطا ہوا جس نے 13 سال مکے میں آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر بے ہیمانہ مظالم کیے تھے، اور 8 سال تک مدینے میں لشکر کشی کرتے رہے تھے۔ لیکن خدا کے رسول رحمت للعالمین کی شان یہ ہے کہ آپ ان مفتوحین سے فرماتے ہیں، جاؤ، آج کے دن تم آزاد ہو، اور حد یہ ہے کہ اپنے بدترین دشمن ابو سفیان کے گھر کو بھی دارالامان قرار دے دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے قارئین کو امام زین العابدین علیہ السلام کے ذکر میں یہ تفصیلات غیر ضروری محسوس ہو رہی ہوں، لیکن میں ان واقعات کو امام سجاد کی سوانح کا حصہ اس لیے سمجھتی ہوں کہ آپ کے زمانے میں رونما ہونے والے واقعات کے فکری سلسلے انہی واقعات سے ملے ہوئے ہیں۔ بدر واحد کی حدیں نہ صرف کربلا تک بلکہ اس کی بہت بعد میں آنے والے زمانوں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اس لیے میں نے ان واقعات کو مختصر تذکرہ ضروری سمجھا تاکہ قارئین امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں دوستیوں، دشمنیوں، وفاداریوں، کینوں اور سیاسی گروہ بندیوں کا زیادہ بہتر طور پر تجزیہ کر سکیں۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 25 اور ہیڈنگ ہے آخری پیغامات اور تکمیل رسالت، یعنی تکمیل دین۔ سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ اس موقع پر آپ خاص طور پہ اعلان کرواتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ حج کے موقع پر جمع ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ زندگی کا آخری حج ہے۔ میدان عرفات میں پہنچ کر آپ نے وہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جو منشور انسانیت بن گیا۔ اس میں آپ نے مختلف انسانی حقوق کی اہمیت بیان فرمائی اور اس طرح عقیدہ توحید کی تشریح فرمائی۔ لوگوں، ہاں، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو خدا نے مٹی سے پیدا کیا تھا۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر، اور کسی قریش کو کسی غیر قریش پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ ہاں، تم میں صاحب عزت وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ مراسم حج مکمل ہونے کے بعد قافلے واپس پلٹنے لگے۔ غدیر خم کے مقام پر مختلف قافلوں کے راستے الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ عصر کا وقت تھا جب حضور اس مقام پر پہنچے تو وحی نازل ہوئی، اے رسول، تبلیغ کر دو اس کی جو تم پر نازل کیا گیا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو گویا تم نے کار رسالت ہی انجام نہیں دیا۔ خدا تمہیں تمہارے خطرات سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ کفار کو ہدایت نہیں کرتا۔
سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 67۔ حضور نے وہیں قافلوں کو ٹھہرا دیا اور جو آگے جا چکے تھے انہیں واپس بلوایا، جو پیچھے تھے ان کا انتظار کیا۔ لوگ حیران تھے کہ آخر آپ نے قافلوں کو اس جگہ کیوں روک لیا جہاں محض خاردار جھاڑیاں تھیں اور کبھی اس جگہ کو کسی قافلے کے ٹھہرنے کے قابل نہ سمجھا گیا تھا۔ اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ پالان شتر کا ایک منبر بنایا گیا اور اس پر اللہ کے رسول جلوہ افروز ہوئے۔ آپ نے فرمایا، ان قریب میں خدا کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے تمہارے درمیان سے جا رہا ہوں، تم میرے بارے میں کیا گواہی دو گے؟ لوگوں نے بلند آواز میں کہا کہ آپ نے فریضہ رسالت انجام دے دیا اور خیر خواہی کی اور ہماری ہدایت کی راہ میں سعی و کوشش کی، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم لوگ خدا کی وحدانیت، میری رسالت اور روز قیامت کی حقانیت اور اس دن مردوں کی قبروں سے مبعوث ہونے کی گواہی دو گے؟ سب نے کہا، ہم گواہی دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، میں تمہاری ہدایت کے لیے 2 بھاری چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں۔ پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے جو ثقل اکبر ہے اور اس کا ایک سرا تو پروردگار کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، اس سے ہاتھ نہ ہٹانا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں اور مجھے خدائے لطیف و خبیر نے یہ خبر دی ہے کہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ بہشت میں مجھ سے آ ملیں۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ حضور کی نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی ہیں اور جو ہی آپ کی نظر حضرت علی پر پڑی تو فوراً ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور اتنا بلند کیا کہ بغلوں کے نیچے کی سفیدی نظر آنے لگی۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا، اے لوگوں، بتاؤ وہ کون ہے جو تمام لوگوں کی بنسبت مومنین پر خود ان سے زیادہ اولیت رکھتا ہے؟ مجمع نے جواب دیا، خدا اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، خدا میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں، اور میں مومنین پر خود ان کے نفس سے زیادہ حق رکھتا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ بعض روایتوں میں بعض راویوں کے مطابق آپ نے 4 بار اس بات کو دہرایا اور آسمان کی طرف سر بلند کر کے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، بار الہ اسے دوست رکھ جو اسے دوست رکھے، اور اس سے دشمنی کر جو اس سے دشمنی کرے، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، اور جو اس سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ، اور اس کی مدد کر، جو اس کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، اور جو اس سے کنارہ کش ہو تو اسے اپنی مدد سے محروم رکھ، اور حق کو ادھر پھیر دے جدھر یہ رخ کرے۔ تفسیر نمونہ میں سنن ابی ماجہ اور مسند احمد ابن حنبل کے حوالے سے یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، بریکٹ میں مصنفہ نے اس بات کو بیان کر دیا۔ یہی وہ موقع ہے کہ جب خدا کی طرف سے حضور کو یہ بشارت دی گئی کہ آج ہم نے اپنا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا اور دین اسلام کو پسند کیا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں پروردگار نے یہ ارشاد فرمایا۔ خدا نے اس بشارت میں اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعلان میں کیا تعلق تھا، اور یہ آنے والے زمانوں کی تاریخ نے بتا دیا کہ اس ذکر کو ہم آئندہ کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ فی الحال ہم انقلاب اسلامی کے پیغام اور فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے امام سید الساجدین کا انسانی تاریخ میں مقام سمجھ سکیں۔ چونکہ آپ کی شخصیت اس پیغام سے اس طرح مربوط ہے کہ ہم بغیر فلسفہ اسلام کے تعارف کے آپ کی سیرت کو نہیں سمجھ سکتے، نہ ہی آپ کے مختلف اقدامات کی مصلحت اور معنویت سے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کی ذات تو اس تجلی کی نمائندہ ہے جس کا مرکز جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، جنہوں نے انسان کو مساوات اور عدل و احسان کا لافانی سبق دیا اور یہ بتایا کہ ہر شعبہ زندگی انہی اصولوں کے تحت ہونا چاہیے، خواہ معیشت ہو یا سیاست۔ اور جب معیشت کی بنیاد استحصال اور سیاست کا مقصد استکبار ہو تو ایسا معاشرہ توحیدی معاشرہ نہیں ہوتا۔ ملوکیت دین اسلام سے بغاوت ہے۔ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں
حقوق بشر کا احترام ہو، فتنہ و فساد کا خاتمہ کیا جائے اور انسان حرص و ہوس، انتقام، ظلم، کینہ و حسد، کبر و نحوت اور کو مٹا کر علم اور تزکیہ نفس کی منزل کی طرف بڑھتا رہے۔ ہمارے لیے کامیاب زندگی کا تصور یہی ہے کہ کسی فرد نے ان مقاصد کو کس حد تک حاصل کر لیا۔ کامیاب زندگی نہ حیات دنیاوی کے طول سے ناپی جاتی ہے، نہ دنیاوی دولت اور اقتدار کے پیمانوں سے، اس لیے کہ ان سب چیزوں کو بالآخر فنا ہے، باقی رہنے والے اصول ہوتے ہیں، اور اصولوں کی زندگی میں عظمتوں کی زندگی ہوتی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ بھی ہم اسی نقطۂ نظر سے کریں گے کہ انقلابی اسلام کے اصولوں اور قدروں کا آپ نے کس طرح تحفظ کیا۔ اس کے بعد پیج نمبر 29 سے ہیڈنگ شروع ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ سن 11 ہجری میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے پاس واپس تشریف لے جاتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ سطور میں یہ مطالعہ کیا کہ انقلاب اسلامی کے اصول اور پیغام کیا تھے، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ امام سجاد کی شخصیت کن قدروں کی نمائندہ ہے۔ اب ہمارے لیے یہ جائزہ لینا بھی ضروری ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے دور امامت تک انقلاب اسلامی کن مراحل سے گزرا، تاکہ ہم یہ تعین کر سکیں کہ تاریخ کا دھارا کس سمت میں جا رہا ہے اور حضرت سجاد کو کن قوتوں اور کن حالات کا مقابلہ کرنا پڑا، اور آپ کو ماضی سے ورثے میں کیا مسائل اور مصائب ملے تھے۔ گزشتہ صفحات میں ہم واقعہ غدیر خم تک پہنچ چکے ہیں، اور اب اس واقعے کے بعد ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس شخصیت کے لیے جناب رسالت مآب نے یہ فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، اور جس کی دوستی اور دشمنی کو اپنی اور اللہ کی دوستی اور دشمنی کا معیار ٹھہرایا، جب وہ ظاہری اقتدار پر فائز ہوئے اور امور مسلمین کے سربراہ ٹھہرائے گئے تو کیا حالات رونما ہوئے۔ ہماری توقع کے برخلاف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب امیر المومنین کو مسلمانوں کی طرف سے وہ تعاون نہیں ملا جس کے وہ حقدار تھے۔ نہ صرف تعاون نہ ملا بلکہ ہر طرف سے مخالفتوں کے طوفان اٹھنے لگے۔ جنگیں صفین، نہروان، غزو مختصر سے دور حکومت میں 3 بڑی جنگوں، فتنہ و فساد اور سازشوں کا مقابلہ کرنا پڑا، یعنی جمل، صفین اور نہروان، اور غیروں سے ہی نہیں بلکہ اپنوں سے بھی۔ صفین میں تو معاویہ اور اہل شام سے مقابلہ تھا۔ معاویہ ابو سفیان و ہندہ کے بیٹے تھے، خود بھی آخری وقت تک یعنی فتح مکہ تک اسلام کی مخالفت میں سب سے پیش رہے اور لشکر اسلام سے پہم شکستیں اٹھا چکے تھے۔ حضرت علی اسلام کے سب سے بڑے مجاہد تھے، جن کے ہاتھوں بدر میں معاویہ کے بزرگ قتل ہو چکے تھے۔ اس لیے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پرانی دشمنی رنگ لائی، حالانکہ یہ دشمنی علی ابن ابی طالب کی ذات سے نہیں بلکہ اسلام سے تھی، اس لیے کہ علی نے جو کچھ بھی کیا وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کیا بلکہ اسلام کے لیے کیا تھا اور رسول کے حکم سے کیا تھا۔ معاویہ کی فوجیں یعنی اہل شام خود مرکز اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے اسلام کی نمایاں شخصیات سے متعارف ہی نہیں تھیں۔ دوسرے، جب سے اسلام میں داخل ہوئے معاویہ کے زیر فرمان رہے، اس لیے حضرت علی کی فضیلت اور دین اسلام میں ان کے مقام سے ناواقف تھے۔ لیکن صفین سے پہلے جنگ جمل سب سے زیادہ حیرت انگیز تھی کہ جہاں 9 مسلم اور ایسے لوگ مقابلے پر نہیں تھے جن سے پرانی دشمنی ہو، بلکہ صف دشمنان میں وہ لوگ نظر آ رہے تھے جو پرانے ساتھی ہیں، سب سے پہلے بیعت کو ہاتھ بڑھانے والے ہیں۔ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر خم تک آپ کی خدمات سے واقف ہیں۔ شب ہجرت، بدر، احد، خندق میں آپ کی جاں نثاریاں دیکھ چکے ہیں۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے رسول کی زبان سے یہ سنا کہ یہ میرا وصی، میرا بھائی، میرا جانشین ہے، تم سب پر لازم ہے کہ اس کی بات کو مانو۔ وہ لوگ بھی ہیں کہ جو یہ دیکھ چکے ہیں کہ ہر مواخات کے موقع پر حضور نے حضرت علی کو خود اپنا بھائی بنایا اور فرمایا تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے حضور کو یہ کہتے ہوئے سنا
کہ میرا اور علی کا وہ رشتہ ہے کہ جو موسیٰ اور ہارون کا تھا۔ یہ بھی سن چکے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ علی کی یوم خندق کی ایک ضربت تمام جن و انس کی عبادت سے زیادہ بھاری ہے۔ اور پھر واقعہ غدیر کی تو مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد گواہ ہے، اور اس واقعے کو محض 25 سال ہی تو گزرے ہیں۔ یہ صورتحال اس امر کا ثبوت ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے خلافت حضرت علی تک معاشرے کی فکر و نظر اور ان کے رویوں میں بہت اہم تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں۔ اس لیے ہم حضور کی وفات سے واقع کربلا تک کے 50 سالہ دور کو، یعنی سن 11 ہجری سے سن 61 ہجری تک کے زمانے کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ نمبر 1، رحلت پیغمبر گرامی سے خلافت جناب امیر تک۔ نمبر 2، خلافت حضرت علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام۔ اور نمبر 3، صلح امام حسن علیہ السلام سے واقع کربلا تک۔ معزز سامعین، اس مقام پہ ہم کتاب کربلا سے پہلے کربلا کے بعد کا پارٹ نمبر 2 کا اختتام کرتے ہیں، اور یہاں صفحہ نمبر 31 تک مکمل ہو چکا ہے۔ اس سے آگے کی ہیڈنگ ہے سن 11 ہجری سے 32 ہجری تک، رحلت پیغمبر گرامی سے خلافت جناب امیر تک، اور صفحہ نمبر 32 سے ہم انشاءاللہ اگلے پارٹ کا آغاز کریں گے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہم سب کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔